وہی پڑھیں اپنی مرضی سے کوئی چیز وہ یار لگ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار شیعوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں اگر کسی چلیں، بندے میں کا آپ یہ کا- عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے. حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے 3 خصائص، 3 صفات، علی کی 3 عظمتیں معراج کی رات اللہ نے مجھے بتائیں. کون سی؟ پہلی، انہو سید المومنین، علی ایمان والوں کا سردار ہے. یعنی جو مومن ہے نا، جس پہ مومن کا اطلاق ہوگا اس کا سردار، اس کا سید علی ہے. صحیح. ایک صفت. دوسری، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ. دوسری صفت اللہ نے کی، حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا ہے حبیب مکرم علی جو آپ کا بھائی ہے وہ متقین کا امام ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں تو ان کے امام کا نام علی ہے. حضرت عمر بن خطاب متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے. عثمان بن عفان متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے. وقائد الغر المحجلین، نورانی چہرے والوں کا بھی قائد ہے، لیڈر ہے. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ تقوی میں وہ افضل ہوگا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، تو ہم ان کو متقی مان رہے ہیں. لیکن اس متقی کا بھی جو امام ہے، اس متقی سے جو بڑا متقی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں اپنی جو پچھلی نشست تھی اس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ہے کہ اعلیٰ درجے میں افضل وہ ہے جو زیادہ قتال کرنے والا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا جو جنگ لڑنے والے اور بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے وہ برابر نہیں، یا گھروں میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے، یا فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے. شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا تھا اویس بھائی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں. میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سرعام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی. بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیچ کے علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی، جس نے تاجدار کائنات کو معاذ اللہ ابتر کہا، جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس نے جا کے کہا کہ اے عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں. انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے. بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے. اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا، اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی، اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے 72، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ، جب دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ، لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا، آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُوكَ أَنَّنِي أَرْوَى، میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگاؤں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066، اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا
قال جاء رجل حد البیت فارا قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود. ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں, یہ قریش ہیں. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا, کہتا ہے من الشیخ, قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس, عمر جو بھاگے, یہ حوالہ پوچھنے کو عبداللہ بن عمر, میں نے دیا ہے آپ کے سامنے, نام لے کے دیا, میں نے توجہ نہیں تھی, میں نے نام لے کے دیا, اگلا بھی سن لیں, وہ بتاتا. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا دیں. امام تبری, جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام تبری کی, دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں, سنیں, ابھی میری ٹرم ہے, سنیں ذرا ویس بھائی, سنیں. صحیح بخاری دے رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا, میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی. نہیں وہی نہ وہ فرار کا لفظ, تو فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا؟ میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ اب سنیں نا, یہ بات 4066 صحیح بخاری, صحیح بخاری, صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا, اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کیا؟ پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ, اس کی حرمت کی قسم دے, کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. ان کے پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے؟ اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد. آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار, جملہ فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں, تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, وہ تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہیں نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا, دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں, وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا, جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگ گئے, دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر نہیں اویس بھائی, اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دونوں لیے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار, اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے رہا ہوں یار, یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولو ادبار, تو قرآن پہ فلا تولو. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر, واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی, آگے دوبر بات کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھ, دوبر کسے کہتے ہیں؟ او بھائی یار میں جو لکھا, میں نے شروع میں حلف دیا تھا, میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا, آگے بڑھے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی, وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا عہد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے, مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں. جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے, وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں نے شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گے قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا یار, میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153, اللہ کہتا ہے اذ تسعدون فلا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے, دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائے گا؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل, جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو جہاد کرنے والا ہے, وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے. گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے, تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں, ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642. امام بخاری نے اس کو روایت کیا, اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722. پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903. پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037. پھر امام بخاری نے روایت کیا 243. پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911. وہ کہتے احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے,
آقا علیہ السلام کا رخسار زخمی تھا، پاک سیدہ صاف کر رہی تھی اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے. جب خون نہیں رک رہا تھا تو پاک سیدہ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹا، اس کو جلایا اور آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کی. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی. یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا اب یہ ہے احد. حنین کا بھی سنا دوں، حنین کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے. یہ میں سمجھا نہیں ربانی صاحب کاٹو قوم ان کے گلے پڑ جائے گی. فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے. فیصلہ جو عبارت ہے وہی پڑھیں اپنی مرضی سے، کوئی چیز یار لگ تو میں قرآن پڑھ رہا یار ہوں، شیعوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں. آپ کا ٹائم ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ. میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آ جائے. غزوہ حنین کیوں نہیں میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں. یہ صحیح بخاری یہ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح سنت کی بولی ہے. صحیح بخاری او بھائی یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے صحیح یار. بخاری دے رہا ہوں. صحیح بخاری یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے یار. یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے. صحیح بخاری سنیں. یہ میری آخری روایت سنیں نا. پہلے میری بات سنیں نا. یار یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے بولنے دیں. عبارت میں روایت میں جو جملہ نہیں ہے وہ پلیز نہ استعمال کریں، اس کو واپسی لے لیں. آپ کہتے ہیں میں واپسی نہیں میں واپس اس لیے نہیں لے رہا. انہوں نے کہا تھا میری بات سنیں نا، کیوں نہیں روایت. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ذرا علامہ صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عدل کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جو روایت شاہ جی نے کہا تھا، شاہ جی نے کہا تھا ان کی بات یار یہ سنی ہے بندہ یار اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. کہتا میں ہے جو بھی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بس میں میری ایک بات کا جواب دے دیں. بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آپ نے اپنے طرف سے جملے کہے نا وہ واپسی میں واپس لوں گا پر میں جواب تو دینا. نہیں سر لے ان سے ان کو بولے سر. شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں بولے سر. سامنے شاہ صاحب کو چھوڑیں. میری بات ہی نہیں. میرا مسئلہ ہے. نہیں آپ کا مسئلہ نہیں. نہیں آپ کا مسئلہ نہیں. تو پھر آپ ڈنڈی نہ مارے. میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی گفتگو پہ جرا کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں. تو کیا میں حدیث پہ جرا نہیں کر سکتا؟ میں حدیث کو شرح نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نہیں کر سکتے مولوی صاحب. تمہیں عبارت نہیں پڑھنے آتی. تم حدیث کی شرح کرو گے. کیوں نہ میں کروں؟ اردو کتابیں سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہو. تم کرو حدیث کی شرح. آپ کی بات ہو گئی. پڑھو نا یہ عبارت پڑھو. تمہیں اگر حدیث کی شرح کرنا آتی ہے محدث ہے مجھے بھی پتہ ہے. تمہیں حدیث کی اطراف بھارتی سو الحمدللہ. وہ علم حدیث ہمارے گھر کا ہے مولوی صاحب. 4000 پتہ ہے مجھے آپ کا. یار واپس لو ان سے. یہ عبارت واپس لو. استغفر اللہ. ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے. چپ رہیں گے. میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ صرف عبارت پڑھیں، اپنے جملے واپسی. میں کروں گا بات بتائیں. میں نے بتایا اتبار کا ترجمہ میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جملے واپسی لے لیں. میرا یہ کہنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں. جو میری بات تو سنیں نا. بات ہی نہیں میری سن رہے. میری میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. میں بتاؤں. فرض کریں آپ کے نظر میں میں رافضی ہوں، میں غلط، میں سنی آپ معتبر ہیں. لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی ہے، میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں. قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے. ابھی میں نے اگلی آیت تو بھی پڑھی نہیں. یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا، اس کو واپسی لے. یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دیں، میں اس کو چینج کروں. میں نے خود انٹرپریٹ کیا. کیوں نہ کرے؟ میرا حق ہے. اچھا یار مرد جو مرد جو میل ہو میل وہ حضور کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے جائیں اور عورتیں آئیں تو کیا کریں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، اس کو واپسی لینا. بس چھوٹی سی یہ حدیث کا نمبر 4322 میں موت بنا گزارش کر رہا ہوں. 4322 میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس جملے کو واپسی لیں. تو پھر میں آگے حدیث نہیں پڑھ سکوں گا. آگے سے سخت جملے ہیں. حدیث پڑھیں، مجھے مسئلہ نہیں. سخت جملے پڑھیں. اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں. اچھا میں اپنی شرح نہ کروں. شاہ صاحب حدیث ہم سنیں گے، وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں. چلو جی میں شرح نہیں کرتا، میں واپس لوں گا، لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے وہ جملہ واپس لے لیں گے. بولے میں جملہ واپس لیتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آگے سنیں جی. 4322 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح ہے، اپنا ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو حدیث ہے اس کو حضرت ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا حنین کے دن سارے لوگ بھاگ رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا. جب میں بھاگ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الناس. راستے میں مجھے حضرت عمر بن الخطاب ملے تو کہتے فقلتو لاہو ما شان الناس. میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا، بھاگو بھاگ، سارے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آگے سے ان کا قال امر اللہ. بس اللہ کا امر سمجھ لو. یعنی احد میں بھی یہ تشریف لے کے چلے گئے. آگے آ جائیں. حنین میں بھی تشریف لے کے چلے گئے. خندق بھی بتا دوں، علی لڑنے والا ہے. اب خندق بتاتا ہوں. آخری منٹ ہے. ہاں جی. میرا ٹائم جو ہے نا ادھر سے زیادہ تھا. انہوں نے میرا ٹائم زیادہ لیا تھا. پہلے بھی میں نے چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے بھی کچھ ٹائم جو مزید مجھ سے زیادہ لیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ خندق میں اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لیا ہے، جو اپنا غزوہ خندق والا یہ بڑا معروف واقعہ ہے. یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ جو قتال کیا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے،
اس کے حوالے سے. اور یہ چلو میں پہلے وہ دوسری, چلو میں اس طرف چلوں, آگے بڑھوں, پھر گفتگو آگے بڑھوں. کیوں نہیں, میرا بھی ٹائم ہے. بسم اللہ. یہ میں خندق کا ایک بڑا مرو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں, جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے گیا, اس کی جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4327, اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے گیا جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4328. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ, حضرت بحز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب بن عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے, علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ ان کے تمام اعمال سے علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل, ایک چوٹ, یہ افضل ہے, ایک ضرب اس کی. علی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا حضور نے, علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے اس کو رکھا ہے, اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے سارے اعمال تل گئے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ علی کا جو عمل ہے وہ میری ساری امت قیامت تک جو آنے والی ہے. اور غزوہ خندق میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے موجود تھے, ان میں علی علیہ السلام کا یہ عمل حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور جس کا عمل اس کے ساری کائنات تل جائے. عمل ضربت وہ عمل کا لفظ استعمال ہوا, عمل وہی نیکٹ فعل ضربت عمل, اس سے سارے اعمال تل رہے ہیں ساری امت کے. تو جس کے عمل کا اتنا وزن ہے, اتنا بھاری ہے, تو وہ ذات کتنی افضل اللہ. ٹھیک ہو گیا, اگلی بھی ہے میرا ٹائم. ہاں ٹائم وہ زیادہ ہو گیا, میں نے آپ کو اضافی ٹائم دیا ماشاءاللہ سے. شاہ صاحب کی شفقت ہے. جی شاہ صاحب, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں یہاں پر کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پھر کیا ترجمہ کروں گا. دیکھیے ہم ادب والے لوگ ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام افضل خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہمارا معیار ہے ادب کے اعتبار سے, اور عقائد کی جو تشریحات ہیں اس اعتبار سے سیدی اعلیٰ حضرت ہمارا معیار ہے. آپ نے یہاں پر ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے, بس یہ کہا ہے. اب میرے خیال سے یہ جو ترجمہ ہے آئندہ جو ہے میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب, میں ان سے امید کروں گا کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کریں گے تو یہ اس طرح کا بات نہیں کریں, اس طرح کی بات, اس طرح کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ قرآن اصل میں یہ عربی ہے, اور عربی کے اندر الفاظ کا اردو کا جامع تنگ ہے, اردو کا جو لباس ہے وہ بہت تنگ ہے, ہم وہ عربی کو نہیں پہنا سکتے. پھر اس کے بعد ضعیف حدیث والی بات ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں بتائی کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضیلت میں افضل ہے, فضیلت میں معتبر ہے یا اعمال میں معتبر ہے. پھر مدار افضلیت جو میں نے ابھی جو بحث کی الف لام والی الاتقاء والی, وہ ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی بھی بات نہیں کی. پھر میں نے یہ کہا بے سند روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں, میں نے صحیح کہا تھا علی امام المتقین یہ موضوع روایت ہے. اچھا, میں اس پر سند پر حکم لگاتا ہوں, یہ موضوع میں نہیں لگا رہا. امام ذہبی نے لسان المیزان کے اندر اس پر حکم لگایا کہ یہ جو حدیث ہے, یہ حدیث مبارکہ جو ہے, یہ جو حدیث ہے یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور موضوع روایت ہے. علی امام, تو موضوع روایت سے آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں گے؟ خدا کے لیے یار, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سند پڑھو. ان کو پتہ ہے یہ سند نہیں پڑھیں گے نہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. بھائی چلو ایک بات, میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں. اس بھائی آپ کے پاس یہاں ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس یہاں کتابیں نہیں ہیں, ان کی یہ کتاب یہاں پر میرے پاس موجود ہے, اس کتاب کے اندر انہوں نے کسی ایک حدیث کی بھی سند نہیں لکھی. یہ آپ نے مجھے اگر ہبا کر دی تو آپ کی نوازش ہوگی, ذرا میں بھی پڑھوں گا اس کو کہ اس کے اندر ایک حدیث کی بھی سند جو ہے تقریباً, چلے اگر موجود ہے تو میں نے ابھی پورے طور پہ نہیں دیکھی, ہار مارنے کی بات نہیں ہے, ان حدیثوں کی بالخصوص سند نہیں لکھی جن کے اوپر جرا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر, میں آگے بات کروں گا, آپ مجھے آخری ٹرم دیجیے گا. اس کتاب کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے, جی یہ آخری ہے, میری ہے, آپ کی کنٹینیو رکھیں آپ. جی اچھا, نہیں میں اس میں بات کروں گا. یہ اس موضوع روایت کو پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولا کائنات کو امام المتقین, کیا مولا کائنات کو نہیں پتا تھا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ امام المتقین ہوں, نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے, ان صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور امام المتقین پیچھے ہیں. ایک سوال میرا یہاں پر یہ بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے, لکھیں وہ ضعیف حدیث والا بھی. واقعہ موسیٰ و خضر کا جواب انہوں نے مجھے ابھی تک نہیں دیا کہ اولو العزم کون ہے اور جا کون رہا ہے. علم معیار افضلیت نہیں ہے, اور آپ نے جس کو مدار افضلیت قرار دیا جہاد کو, اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ انفاق اور قتال. پیر ملی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انفاق اور قتال, انفاق مال خرچ کرنا اور قتال اسلام کی راہ میں جہاد کرنا, یہ ان دونوں حضرات کا مقدم ہے. ان کی عمر اس وقت بڑی تھی, میں بتاؤں گا, سب بتاؤں گا آپ کو, صبر کر جائیے, ایک منٹ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج تک میں بتا رہا ہوں, ایک منٹ بتا رہا ہوں, میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے گی کہ یہ حضرت صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھاگ گئے. یہ بخاری کی روایت انہوں نے نہیں پڑھی, آپ بھی یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں, میں بڑا دل رکھتا ہوں, میں ان سرکاروں کے آگے میں سر جھکاتا ہوں, میں سر جھکاتا ہوں ان سرکاروں کے آگے, یہ میری سرکاریں ہیں. میں چونکہ روافظ کی مجلس میں بیٹھ کے
ٹھک ٹک نہیں کرتا نا, میں سارا سنیوں کی پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو میں ان کے آگے اگر کوئی ایسا جملہ میرا اگر چلے میں اس کو بھی آپ کو بولا تو آپ کو برا لگا, معافی مانگتا ہوں. عذر خواہی پیش کرتا ہوں. ابھی تک آپ نے نکی ناسبی والے جملے سے, اور مجھے یقین آپ کریں گے. تو اچھا یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اینا ابن ابی قحافہ کہاں ہے, اینا محمد وہ کہاں ہے, اینا ابن ابی قحافہ وہ کہاں ہے, اینا عمر وہ کہاں ہے, اینا فلاں وہ کہاں ہے. حضرت عمر فاروق نے جواب دیا, انہوں نے کہا اللہ کے دشمن ہم ادھر ہی ہیں, ہم ادھر ہی. اچھا اب یہ تعین کہاں ہوگا کہ وہ لوگ کہاں تشریف لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تشریف لے گئے. تو میں بات کر رہا تھا, انہوں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر شیخین کا ذکر کہاں ہے. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یہ ادب والا ترجمہ دیکھیں کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے, یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہے کہ شیخین کریمین تشریف لے گئے تھے, یہ ترجمہ یہاں پر نہیں ہے. اور پھر بخاری کے اندر تو یہ ثابت ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. اس روایت کے اندر, بخاری کی اس روایت کے اندر ثابت ہے. کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہاں ہے, سارے مارے گئے. ایک دم حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی, او اللہ کے دشمن. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, میں جملہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. سرکار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ والنبی, میرے سر کے تاج ہے, وہ نبی کے صحابی ہیں. تو کہا کہ ہم یہاں ہیں, ہم ادھر ہی ہیں, تو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم چلے گئے. تو بہرحال اس کے بعد یہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا دربۃ علی, اس کی سند یہ پڑھیں گے. دربۃ علی اس کی سند ہے ہی نہیں ہے, یہ پڑھیں گے کہاں سے. پھر اس کے بعد یہاں پر میں یہ بات, آخری بات یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افضل کا خلیفہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث, میری کتاب دے دیجیے گا, میں ان میں سے ابھی عبارتیں پڑھوں گا چونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا. تو یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات ان کے بعد علی مرتضیٰ کی خلافت خود ہی متعین ہو گئی. کیوں متعین ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل آپ ہی تھے. کیا؟ اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل آپ ہی تھے. اس لیے آپ کرم اللہ تعالی جل کریم ارباب حل و عقد کے اجماع سے خلیفہ برحق اور امام مطلق مقرر ہوئے. افضل کا خلیفہ ہونا کیوں ضروری؟ یہ مولا کائنات جو خلیفہ بنے ہیں, جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو آپ نے خود کہا ہے. اور خلافت راشدہ کے اندر, میں خلافت راشدہ خاصہ کی بات کر رہا ہوں, خلافت راشدہ خاصہ کے اندر خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے اہل سنت کے نزدیک. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے نزدیک. پھر امام جوینی نے اسی بات کو لکھا کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. پھر